میں نے پاکستان کو تقریباً 26 سے 27 ممالک میں ریپرزینٹ کیا ہے اور اولمپئن ہوں، 3 دفعہ ورلڈ چیمپئن میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں خود ایشین میڈلسٹ رہا ہوں. تو مجھے بہت زیادہ احساس ہوا اس چیز کا کہ پاکستان بھی بہت ٹیلنٹڈ ملک ہے اور پاکستان کے نوجوان بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہیں اور میننگ لیس لائف گزار رہے ہیں. تو ان کو اگر پرپس دیا جائے لائف کا، ان کو اگر ڈائریکشن دی جائے لائف کی، تو بہت پوٹینشیل نوجوان ہیں اور بہت زور ہے ہمارے نوجوان میں اور بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک میں نے آرگنائزیشن بنائی جس کا نام یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی ہے. اور آپ کے توسط سے یہ پیغام میں بالکل دوں گا کہ جو لوگ بھی نوجوانوں میں ایک مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے اویلیبل ہے. السلام علیکم، میرا نام سید حماد ہے اور انیبلنگ ٹیلنٹ شو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ عرفان بٹ صاحب موجود ہیں. عرفان بٹ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے اور انہوں نے اپنی اسٹڈی GCU لاہور سے کمپلیٹ کی اور ساتھ ہی انہوں نے یس کی بنیاد رکھی، جس کے اندر نہ صرف گورنمنٹ کالج کے بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ممبرس ہیں. آئیے جانتے ہیں عرفان بٹ صاحب سے کہ انہوں نے اپنی اسٹرگل لائف کا آغاز کہاں سے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عرفان بھائی اپنے بارے میں بتائیے. میرا نام جس طرح آپ نے بتایا عرفان ہے اور میں پاکستان کا کوچ ہوں ویٹ لفٹنگ کا. میں نے پاکستان کو تقریباً 26 سے 27 ممالک میں ریپرزینٹ کیا ہے اور اولمپئن ہوں، 3 دفعہ ورلڈ چیمپئن میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں خود ایشین میڈلسٹ رہا ہوں اور یہاں پر ایک کافی لارلز وغیرہ جو ہیں وہ اسپورٹس میں لی ہیں. تو میرا جو پروفیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسپورٹس ہے اور پیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو چیز میں نے اتنے ممالک میں پھر کے دیکھ کے سیکھی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو یہاں پر جو ہے وہ ڈلیور کر سکوں. تو اس لیے جو ہے تقریباً 10 سالوں سے تقریباً ہم نوجوانوں کے اندر کام کر رہے ہیں. یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی آرگنائزیشن بنائی ہے اور اسی طرح کچھ اور آرگنائزیشنز بھی بنا کر نوجوانوں کے اندر مختلف جو ہیں وہ نوجوانوں کو مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو ساتھ ایک کر کے ہم جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے پروموٹ پیٹریوٹک کلچر بائی ڈیولپنگ یوتھ، یہ ہمارا ایک مین سلوگن ہے کہ ہم نوجوان کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط قلعے کے طور پہ ان کو تیار کرتے ہیں. یہ ایک ہماری زبردست. تو عرفان بھائی یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی آپ نے بلڈ اپ کی، اس کو آپ نے سٹارٹ کب کیا اور کیسے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں؟ دراصل پہلے میں مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرتا رہا ہوں اور ساتھ سپورٹس بھی کرتا رہا تھا. تو 26-27 ممالک میں پھرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہ بہت زیادہ نوجوانوں سے ملاقاتیں اور ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز تھاٹس ہوتی نہیں. تو وہاں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ کسی حد بھی ان سے کمتر نہیں ہیں. جو پوری دنیا کے اندر اولمپکس کے اندر پوری دنیا کی کریم آتی ہے نا، میں 3 دفعہ یوتھ اولمپکس میں گیا ہوں اور پوری دنیا کی کریم سے خوب ڈسکشن کی. یعنی ہم سارا دن بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے، مختلف لوگ، مختلف ممالک، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے ایج کے لوگوں سے ڈسکشن کی. تو مجھے بہت زیادہ احساس ہوا اس چیز کا کہ پاکستان بھی بہت ٹیلنٹڈ ملک ہے اور پاکستان کے نوجوان بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہیں اور میننگ لیس لائف گزار رہے ہیں. تو ان کو اگر پرپس دیا جائے لائف کا، ان کو اگر ڈائریکشن دی جائے لائف کی، تو بہت پوٹینشیل نوجوان ہیں اور بہت زور ہے ہمارے نوجوان میں اور بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ڈائریکشن اور نہیں ہے، ڈائریکشن لیس اور میننگ لیس لائف گزار رہا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک باقاعدہ فل فلیج جو ہے وہ ایفرٹ کریں. تو اس کے لیے پھر ایک میں نے آرگنائزیشن بنائی جس کا نام یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی ہے، تاکہ ہم ایک زیادہ مرکوز ہو کے، زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے اوپر ہم کام کر سکیں، نوجوانوں کو ڈائریکشن اور پرپس جو ہے وہ دی جا سکے. صحیح، زبردست، ماشاء اللہ سے بہت اچھا ویژن ہے آپ کا. میں نے کیونکہ مجھے بھی اس آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا نو ہاؤ ہے، تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو امپاور کرتے ہیں بلکہ ان کو جو ہے ان کے اسلام سے بھی ان کو اٹیچ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا اسٹیپس لیتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ہمارا جو ایک زندگی کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے نا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے.
یہ دراصل ہمارا تصور حیات نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا کو احسن انداز میں چلانے کے لیے دین آیا ہوا ہے. تو ہم اسی لیے وہ جو پرپز آف لائف ہے، جو میننگ آف لائف ہے، وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خصوصی انتظامات نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طرح وہ 138 نمبر آیت ہے غالباً صبغۃ اللہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے پانی کے اندر شربت مل جاتا ہے، تو پھر پانی اپنا رنگ نہیں دکھاتا، پانی کلر لیس نہیں لیتا، پھر اس شربت کے رنگ میں گھل جاتا ہے. تو یہ اللہ کا رنگ ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کے اندر ہوں، ہم سیاست کے اندر بچوں کو بھیج رہے ہوں، ہم جو ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر بھیج رہے ہیں. ہمارے بہت سے تعداد میں نوجوان بزنس کے اندر جاتے ہیں، تو ہم وہ رنگ ان کو دیتے ہیں آگے پھر، تاکہ یہ ہے کہ اس رنگ کے ساتھ وہ کام کرے. تو اس حوالے سے obviously سب سے پہلی چیز تو تعلق باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری قوم، ہمارے پاکستان جو دو قومی نظریے کے اوپر کھڑا ہے، اس سے محبت ہے، اسے عقیدت ہے، اسے عشق ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم ان کے ہیروز جو ہیں، ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نوجوان کو کنیکٹ کر سکیں، تاکہ ان کے اندر دوبارہ وہ ری انوگریٹ دی اسپرٹ آف خودی جو ہے وہ دوبارہ جنریٹ کر سکیں، ان کو اپنے ٹریڈ ہیریٹیج کے ساتھ جوڑ سکیں. تو اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز، ایونٹس اور ایٹسیکٹرا جو بھی جتنے بھی ذرائع ہیں 21ویں صدی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا عرفان بھائی، ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو علامہ اقبال سے بہت محبت ہے، اسی کے اوپر آپ ڈفرینٹ موقعوں پہ جشن اقبال کے حوالے سے بھی پروگرام وغیرہ منعقد کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیے. جی ہمارے بھی یہ الحمدللہ ہمارا ایک بڑا زبردست ایک ٹریڈ مارک پروگرام ہے جشن اقبال. یہ ہم نے پہلے تقریباً یہ یوتھ کے انفوٹینمنٹ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہوتا ہے. یعنی اس سے کے علاوہ جو کچھ پروگرامز ہیں انٹرٹینمنٹ میں شاید بڑے ہوتے ہوں، لیکن جو انفوٹینمنٹ ہم نے یہ کیا کہ انفارمیشن بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اور نوجوانوں کے لحاظ سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا اس طرح کا پروگرام ہے کہ وہ اقبال کو سنتے ہیں. عموماً اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ بزرگ لوگ آتے تھے اور بزرگوں کو سنا دیتے تھے اور 30-40 ہوتے تھے اور ختم ہو جاتا. ہمارا الحمدللہ 18 اور 19 کے اندر جو پروگرام ہوئے ہیں دو، اس میں تقریباً 20-25 ہزار کے قریب آڈینس رہی ہے. ہمارے 4 اسٹیجز ایٹ اے ٹائم، جن میں ایک میں جنرل پروگرام چل رہا ہے، ایک میں جو ہے وہ اوپن مائک ہے، ایک میں انٹرٹیننگ ہے، اور ایک میں بالکل لٹریری ہے، الگ کمپٹیشن چل رہے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم 4-5 جگہوں کے اندر ہمارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم اس طرح کی انگیجمنٹ رکھتے ہیں کہ ہم تمام واکس آف لائف کو انگیج کرتے ہیں. تقریباً یعنی صبح 8 سے لے کر رات 10-11 بجے تک ہمارے 3 دن کنٹینیوسلی پروگرام چلتے ہیں. تو یہ کوئی تقریباً 20-25 ہزار فٹ فال ہمارا جو ہے وہ رہا ہے پچھلی بار، اور اس بار انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پہلے صرف لاہور کروایا تھا، اس بار انشاءاللہ اگلے ماہ ہی ہم سیالکوٹ میں کر رہے ہیں، اور پھر کراچی میں، سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ اور ملتان کے لیے بھی ہم نے جو ہے انشاءاللہ اس بار کرنے کا پلان بنایا ہے. تو اس میں جو ہے ہم بلکہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم میکسیمم نوجوانوں کو انگیج کریں، اور جو نوجوانوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے ساتھ جو افیلیٹ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اسکیل کو بڑا کریں. کیونکہ اقبال یس کا نہیں ہے، اقبال رحمہ پاکستان کے ہیں، اور اگر پاکستان کو مضبوط اور بنیادوں کے اوپر دوبارہ سے ہم نے کھڑا کرنا ہے تو وہ یہی ایک پرسنالٹی ہے جس پہ ہم کھڑا کر سکتے ہیں. یعنی آخری بات کیا کہ ختم کرتا ہوں کہ اردو میں سے کہتے ہیں شاہ بلوط، یعنی ایک ایسا بڑا درخت جس کا سایہ جو ہے نا وہ ایک قوم کے لیے عافیت بن سکتا ہو، وہ اقبال ہیں. آپ ادھر لیفٹ اور رائٹ اسپیکٹرم ہیں، آپ کسی بھی مکاتب فکر سے رکھتے ہیں، آپ سیکولر لبرل ہیں، آپ جس مرضی اسکول آف تھاٹ کا رکھتے ہیں، لیکن اقبال ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس پہ ہم سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے الحمدللہ کیا ہے. ہم نے جو سیشنز کیے ہیں اس میں تمام واک آف لائف، علماء سے لے کر آرٹسٹ تک، ہر جو بھی واک آف لائف ہے، سپورٹس، ینگسٹر، نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بچے، سکولز کے، خواتین، فیملیز کے، ہر ایک کے الگ الگ پروگرامز کرائے ہیں اقبال کی جو ہیں وہ شناسائی کے ساتھ جوڑ کے. تو وہ انشاءاللہ اس بار ہم اگلے ماہ ہی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سیالکوٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں. اور آپ کے توسط سے یہ پیغام میں بالکل دوں گا کہ جو لوگ بھی نوجوانوں میں کوئی مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے اویلیبل ہے. مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ آئیں اور وہ کام کریں، اور مل کے ہم لوگ جو ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرسنالٹی کو دوبارہ سے زندہ کریں، جنہوں نے پہلے ہمیں فکر آزادی دی تھی
اور اب آزادی دے سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اقبال رحمٰ کی پرسنالٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بھرپور انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو عرفان بھائی، سر ثاقب کا ایک ویژن ہے کہ وہ پاکستان کی یوتھ کو امپلائڈ کریں، انیبل کریں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہترین سوچ ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اوبویسلی پہلے میں ان کے بارے میں صرف سنا تھا، اتنا آگاہ نہیں تھا، اور یہاں پر آ کر آپ سے اس بات کو جان کے اور سن کے مجھے بہت اچھا لگا، اور میری خواہش ہوگی کہ ہم مل کے ان کے ساتھ کام کر سکیں۔ یعنی نوجوان اس وقت جو بے راہ روی کا شکار ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، تو چونکہ 21ویں صدی کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں، اگر ہم ان کو یعنی اگر ہم ان کو فائنینشلی فکر جو ہے وہ معاش سے اگر کچھ نہ کچھ آزاد کریں یا ان کو کچھ نہ کچھ چیزوں کو آسان کر سکیں، تو یقیناً اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین ہے، مجھے بڑا پسند ہے ان کا ویژن بھی، اور یہاں پر آ کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ یہ ایک بہترین سٹیپ ہے، اور اس کو جو ہے وہ مل کر ہم جو ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ قدم بڑھا کے، بہت بڑی تعداد کے اندر نوجوان موجود ہیں، ہم رابطے میں ہیں، تو جو ان کے ویژن کو مزید الائن کر کے ہم ایک مطلب ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے ویژن پہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ویژن پہ آتے ہیں، تو اقبال کا جو ایک فکر ہے اس کے فکر کے ساتھ مل کے، ابھی ہم IBA جو ایک ادارہ ہے کراچی کا، اس کے ساتھ مل کے اقبال کی فکر کے اوپر انٹرپرینورشپ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہم بڑا زبردست ایک لائزون کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بلو بینڈ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ امپاورمنٹ آف یوتھ کے اوپر ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کی پلاننگ کے اندر فیز میں ہے، تو یہ بالکل بہت اچھی چیز ہے، ہم ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس کو انیشیٹ کریں گے۔ اچھا عرفان بھائی، جب بھی کوئی اسٹارٹ اپ لیا جاتا ہے یا کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری پرابلمس، ہرڈلس فیس کرنے کو ملتی ہیں، تو آپ نے ان کو کیسے ریزالو کیا؟ یہ ایک بڑا بہترین سوال ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں جو سکسیس سٹوریز لکھی جاتی ہیں یا کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، بیسٹ CEO اور فلاں اس طرح کی جو کتابیں ہیں، تو ان کی بڑی اچھی باتیں اٹھا کے رکھ دی جاتی ہیں، اور نوجوان جب پڑھتا ہے نا تو وہ ایک دم چھت پہ لگ جاتا ہے، بیچارہ جب کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہار کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اچھی سٹوری سمجھ کے اچھی لکھ دی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آدمی آپ سٹوری لکھنا شروع کریں گے، کہیں گے وہ ایسے اور ایسے ارب پتی ہو گیا، ارب پتی کی سٹوریز لکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارہ ٹائروں کو پینچر لگایا کرتا تھا، وہ جو ایک سٹرگل کیا کرتا تھا، جو اس کو چل کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے تھے، جو مایوسی سے گزرا تھا، جو پریشانی سے گزرا تھا، جو دنیا کی باتوں سے استہزاء جو اس کو ہوتا تھا، اس کو وہ ہم کہیں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میں عمومی نوجوانوں سے بھی یہی بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں کہ آپ ان کی سکسیس کو پڑھنے کے بجائے ان کے جو فرسٹ سٹیپ آف سکسیس ہے، فیلئرز کے بجائے فرسٹ سٹیپ آف سکسیس ہے کہ انہوں نے کس حالات میں کہا۔ بہت بڑے مطلب ملک ریاض صاحب کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر جو بھی آدمی جیسے بھی ہیں، ہم ایک دم ان کی شروع کرتے ہیں، ارب پتی کی کہانی شروع کرتے ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنے ہی ہیں۔ بھئی اس بندے نے کام کیسے شروع کیا وہ دیکھیں، یعنی اس کی جو بیٹی تھیں، ان کے جو ہسپتال لے کے جا رہے تھے، ان کو لے کے جانے کے پیسے ہی نہیں تھے، آپ نے یہ نہیں چیز دیکھی۔ یعنی اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کا کچھ بیچا اور پھر میں نے اس پیسوں سے پیسے دیے کہ میں ہاسپٹل لے کے جا سکوں بچی کو۔ تو یہ جو ایک سٹرگل کی لائف ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے، ہم عموماً جو ہے نا وہ اس پوری لائف کو گزار چھوڑ کے ایک دم جو ہے نا وہ اینڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اوبویسلی میں تو بھی کوئی اتنا سکسیزفل نہیں ہوں کہ میں آپ کو اپنی سٹوری سنا سکوں، لیکن یہ ایک موضوع بڑا اہم ہے جس پہ نوجوانوں کو لے کے آنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک دم سکسیس کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ چمکنا دمکنے کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس چمکنے دمکنے کے پیچھے جو ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اس کے پیچھے نہیں دوڑتے، ہمیں اس پہ جانا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کو فوکس کر کے کام کرنا چاہیے۔ کامیابی 15-20 سال مستقل محنت کرنے سے پہلے مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم لوگ آخری سال 2 سال دیکھ کے نا ہم کہتے ہیں یار کتنا امیر ہو گیا یار، ہمیں نے بھی ایسے ہونا ہے، وہ پھر ہم 2-4 انٹرپرینورشپ کے جو ہیں وہ لیکچر لیتے ہیں، اور 1-2 موٹیویشن اسپیکنگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھک کر کے ہم اپنا سیٹ اپ لیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں، مایوس ہو گئے اور پھر ڈپریشن چل جاتے ہیں۔ تو اس لیے 15-20 سال ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میں ابھی اوبویسلی میں اپنے خود اس 15-20 سال کے فیز میں گزر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں، بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، ایون اس کو اردو میں اعصاب شکن حالات کہتے ہیں، نرو شیٹرنگ حالات کہتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں، یعنی اتنے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں۔ میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی کمپنی کھولی ہوتی تو میں اس وقت اچھا خاصا امیر ہو گیا ہوتا۔ تو ہم ایک کاز کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں جہاں سے ریٹرن بہت کم آ رہا ہے، یعنی 10 روپے لگاتے ہیں تو 2 روپے آتا ہے، تو 8 روپے کا مائنس جا رہا ہے، یہ مستقل جا رہا ہے۔ اور ہم ایک میڈیوکر فیملی سے ہیں، میں کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ہم چونکہ کاز کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور کامیابی یہ ہے کہ کھڑے رہنے میں ہم کامیابی ہے۔ مجھے کسی فرد نے 2 سال بعد ملاقات کی تو اس نے کہا ہاں بھی تمہارے اقبال کے حوالے سے بڑے خواب تھے، کہاں تک پہنچے ہو؟
تو کامیاب ہو گیا ہوں یا ناکام ہو گیا. میں نے کہا یہی بات میں اس پہ اینڈ کرتا ہوں اپنی بات کو. میں نے انہیں یہی کہا کہ کامیابی ہمارے ہاں کامیابی کھڑے ہونے میں, اور ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہمیں بالکل ناکامیاں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ ناکامیاں ہو رہی ہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, بہت نیک نیتی سے کر رہا ہوں, میں اس کو والنٹیرلی کر رہا ہوں, اس میں پیسے نہیں کما رہا. تو یہ ایک کاز ہے, نیشنل کاز ہے, اس پہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں ہمیں بہت سپورٹ کریں گے, مدد کریں گے. اور میری چونکہ تعلقات اور رابطے ہی بہت زیادہ تھے, کسی نے کوئی مدد نہیں کی, کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی, اور سب نے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ کوئی بندہ مشورہ دینا شروع کرے تو میں اس کو پہلے کہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے, میں نے اتنے مشورے سننی ہیں, اگر مدد کر سکتے ہو تو بتاؤ, نہیں تو پھر ہم خود ہی کر لیں. تو اس لیے بالکل بہت مشکل حالات ہیں, بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہیں. کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ بس میں یعنی نرو شٹرڈ حالات ہو گئے ہوتے ہیں کہ میں بالکل اعصاب شکن ہو جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لگے ہیں اور انشاءاللہ لگے رہیں گے, اور قوم کے لیے, اور قوم کی جو ہے وہ عمومی طور پر زندوں کی کم ہی قدر کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک معاشرہ, ایک مری ہوئی قوم ہے ہماری جو زندوں کی کم قدر کرتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم لگے رہیں گے, اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو عرفان بھائی, علامہ اقبال کا کون سا شعر آپ کو بہت پسند ہے؟ ویسے تو اقبال رحمہ کی شاعری پوری کی پوری ایک جو ہے وجد پہ طاری ہو جاتا ہے اس کو, یعنی ایک الگ جہاں کے اندر جانے والی بات ہے. لیکن اسی حوالے سے میں یہ بات کیا کروں گا جو ہم نے اپنے نا جشن اقبال کا سلوگن بھی بنا رکھا ہے کہ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں. یعنی اقبال رحمہ کہہ رہے ہیں کہ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یس جو ہے وہ انشاءاللہ اس زور کے ساتھ اٹھی ہے کہ ہم ان کے رازداں ہیں. ہم جو اقبال رحمہ کی ذکر و فکر کو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت ہمارے دماغوں سے محو کرنے کی جو ایک بڑی سوچی ساچی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے, اس کو ہم ری ایکٹیو اپروچ کے بجائے بہت پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ اس نوجوان نسل کی ذکر و فکر کے اندر اقبال کو لائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کے رازداں ہیں, ہم اسے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان بٹ صاحب, جو کہ نہ صرف یوتھ کی سوشل امپاورمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کی فکر اور سوچ کو ساتھ لے کر پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ پاکستان کو انیبل کر رہے ہیں تو نیچے دی گئی انفارمیشن پہ ضرور کانٹیکٹ کریے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.